السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 120 نمبر کی آیت کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بات چل رہی ہے حرام اور حلال سے ریلیٹڈ، تو ہم یہ ان لیکچرز میں واضح کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ نے صرف 4 چیزیں بنیادی حرام قرار دی ہیں۔ بنیادی 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ مردار، مرا ہوا جانور، خون، خنزیر کا گوشت، اور جو چیز غیر اللہ کے نام سے منسوب کر کے اس کے نام پر پکار کے ذبح کی گئی ہو۔ تو یہ بنیادی 4 چیزیں ہیں، یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ اس کے اوپر ہم نے وضاحت کی، اور وہاں پر جو فصلہ کا لفظ ہے وہ بھی ہم نے واضح کیا کہ یہ نہیں کہ قرآن تفصیل بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہر چیز کو یعنی حرام اور حلال کو الگ الگ نکھار کر واضح کر کے بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حرام چیزوں کو واضح کر دیا، نکھار کر علیحدہ کر دیا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ نے حرام قرار نہیں دی، یہ تمہارے مذہبی علماء اور مشائخ نے حرام قرار دی ہیں۔ اس کا سب سے پہلے ارتکاب کیا تھا جیوز کے علماء اور مشائخ نے، اور یہی پھر اسی کو کاپی کرتے ہوئے یہ چیزیں کرسچینٹی میں بھی آئیں اور آگے پھر اسلام میں بھی آئیں۔ یہ جو سو کالڈ اسلام ہے جس کو آپ اجمی اسلام بولتے ہیں، قرآن کا دین نہیں، اس میں تو پھر یہ 4 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ تو ان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جو حلال اور طیب ہیں، جن کو انسان سمجھتے ہیں کہ یہ حلال اور طیب ہے، تو وہ کھائیں۔ اپنے اپنے جغرافیائی جس ماحول میں یا خطوں میں رہتے ہیں ان کا جو مزاج ہے اس کے مطابق جو چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہیں وہ کھائیں۔ ان چیزوں کو نہیں آپ کہہ سکتے ان 4 کے علاوہ کہ وہ بھی فلاں چیز بھی حرام ہے۔ نو، یہ انسانوں نے اب فیصلہ کرنا ہے۔ اس کا اختیار اللہ نے انسانوں کو دیا ہوا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی خوراک کی ضروریات، ان کے مزاج اور ان کی جو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ فطرت کی چیزیں ہیں، اللہ نے اس کے مطابق بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ جب بھی آپ اللہ کے اس فیصلے سے ہٹیں گے، اپنی طرف سے حرام اور حلال کی لسٹیں مرتب کریں گے، تو آپ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، آپ مشکلات میں پڑ جائیں گے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو پھر بحث ہے، مناظرے ہیں، ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ تو کہا یہ گیا کہ تمہیں کیا ممانعت ہے کہ جس حلال چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے تم نہ کھاؤ۔ بالکل واضح ہوگی بات کہ حلال جو بھی چیز ہے، یعنی 4 کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہے نا، تو کہتا پھر تمہیں کیا ممانعت ہے کہ تم نہ کھاؤ۔ ہم نے تو تمہیں روکا ہی نہیں، یہ کام تو تمہارے مذہبی علماء اور مشائخ کر رہے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ حالانکہ اس نے تم پر اسے نکھار کر واضح کر دیا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے۔ کہتا ہے ہم نے جو کچھ حرام قرار دیا ہے ہم نے تو اسے نکھار کر واضح کر دیا ہے کہ ہم نے تو صرف 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں، ان کے علاوہ تو ہم نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی۔ اندازہ لگا لیں قرآن کس انداز سے، کتنی وضاحت کے ساتھ، کتنی فصاحت کے ساتھ، کتنی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی حرام قرار دیا ہے اس نے صاف نکھار کر واضح کر دیا ہے کہ یہ 4 چیزیں ہیں بنیادی طور پر جو حرام ہے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی گی۔ یہودی علماء اور مشائخ کو بھی چیلنج کیا گیا کہ لاؤ تورات میں سے اللہ کے قانون کی کتاب اٹھاؤ اور دکھاؤ کہ اللہ نے ان 4 چیزوں کے علاوہ کون سی چیز حرام قرار دی ہے۔ وہ نہیں دکھا سکے، لیکن وہ اسی کے اوپر چلتے رہے، اور اسی کے اوپر آج یہ اجمی اسلام کے لوگ بھی چل رہے ہیں۔ قرآن پر نہیں چلنا، قرآن کی بات نہیں ماننی، وہی چیز کرنی ہے جو جیوز کے علماء اور مشائخ نے کی، ان کے احبار اور رہبان نے۔ آج اسی روش کے اوپر، اسی ڈگر کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔
اور ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کہ وہ فلاں حرام ہے، فلاں حلال ہے۔ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اس کا۔ جس نے جو کریٹر ہے، جس نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے، جس نے ان 4 بنیادی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے انسانوں سے۔ انسان کے پاس وہ علم اور حکمت نہیں ہے جو کریٹر کے پاس ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر حرام قرار دیا، اس کو اللہ نے اس کو واضح طور پر نکھار کر واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے، تو پھر تمہیں کیا ممانعت ہے کہ اس کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں تم ان کو نہ کھاؤ۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ مگر، اب ایک آپشن بتا رہا ہے کہ مگر جو لوگ حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائے، وہ جو 4 چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے، تو مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔ مثلا کوئی چیز حلال نہیں مل رہی تو جان بچانی ہے ورنہ وہ مر جائے گا فاقوں کے ساتھ، تو وہ مجبوراً وہ بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، اس کی اسے اجازت ہے، لیکن اس کو وہ عادت نہ بنائے، عادی مجرم نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پر کہی گئی کہ یہ اکثر لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس گمراہی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کہتا ہے کہ علم کے بغیر صرف اپنی خواہشات پر، کہ ان کی ایک اپنی خواہشات ہوتی ہیں کہ فلاں چیز ان کے نفس کو اچھی نہیں لگتی، وہ حرام قرار دے دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا ہوتا۔ وہ اپنے مسلک کی روح سے کہہ رہا ہوتا ہے یا اپنا اس کا ذاتی اس کی خواہش ہوتی ہے، ایک چیز اس نے نہیں کھانی، اس کو نہیں اچھی لگ رہی، وہ کہتا ہے یہ حرام ہے۔ تو اس کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نہیں کھانا چاہتا نہ کھائے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حرام ہے ان 4 بنیادی چیزوں کے علاوہ۔ میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں کہ 4 بنیادی چیزوں کے علاوہ اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا، اور ان 4 کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ پھر تمہیں کیا ممانعت ہے، کیا رکاوٹ ہے کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تم کھانے سے ہاتھ پیچھے کرو؟ کس چیز نے تمہیں روکا ہے؟ تم کھا سکتے ہو، یعنی اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ان کی حرام کرنے کی، چیزوں کو حرام سمجھنے کی یا قرار دینے کی بنیاد تو ان کی اپنی خواہشات ہے اور جہالت ہے، یعنی علم کے بغیر، یہ بغیر علم ہے نا، تو علم کے بغیر کا مطلب ہے کہ جہالت۔ تو جو چیز، 2 چیزوں کے اوپر ان کی بنیاد ہے کہ ایک تو ان کی اپنی ذاتی خواہش ہے کہ وہ چیز حرام ہے، اپنے نفس سے، اپنے دل سے وہ بنا لی، گھڑ لی بات کہ یہ حرام ہے، یا اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے میں آ کے، اور دوسری چیز ہے کہ علم ہی نہیں ہے، جہالت ہے۔ تو 2 چیزیں بنیاد بتا رہا ہے اس کی بنیاد، کہ نفس کی خواہش، ان کی اپنی ذاتی خواہش، اور دوسری کیا؟ جہالت۔ اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، جبکہ اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ اللہ نے تو صرف 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ تو یہ چیز کہنے کے بعد کہا گیا کہ بلا شبہ تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں کہ یہ لوگ حد سے بڑھ رہے ہیں، کہ اللہ نے 4 چیزیں بنیادی جو حرام قرار دی ہیں، یہ اس سے آگے بھی لفٹ مرتب کر رہے ہیں کہ فلاں بھی حرام ہے، فلاں بھی حرام ہے، تو یہ حد سے بڑھ رہے ہیں نا۔ تو اللہ کہتا ہے ہمارے علم میں ہے، ہم جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہونا ہے۔ وہ تو پھر اللہ ان کو سزا دے گا ڈیفینیٹلی۔ دنیا میں وہ بڑے پاپولر ہیں، بڑے علماء ہیں، بڑے مفتیان ہیں، عظام ہیں، بڑی ان کی قدر و منزلت ہے، بڑا ان کا مقام ہے، بڑا رعب اور جلال اور دبدبہ ہے، لیکن کب تک؟ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ اصل میں تو زندگی آخرت کی ہے نا، تو اس میں پھر کس منہ سے وہ خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ ہم نے تو یہ چیزیں حرام قرار نہیں دی تھی، تم نے کیسے حرام قرار دی تھی؟ اپنی ذاتی خواہش اور اپنی جہالت کی بنیاد پر تم فتوے دیتے رہے، تم شریعتیں بناتے رہے، اور امت کو مصیبت میں، لوگوں کو مصیبت میں گرفتار کرتے رہے۔ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس ضروری وضاحت کے بعد سورہ الانعام آیت نمبر 120۔ الفاظ ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ،
ناجائز چیز کے ظاہری اور باطنی ہر پہلو کو چھوڑ دو۔ غور کیجئے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی جو چیز ناجائز ہے، انلافل ہے، حرام ہے، اس کا ظاہری پہلو، یعنی یہ کرتے ہیں نا اس کا ایک کہتے ہیں یہ ظاہری طور پر ایسے ہے لیکن باطنی طور پر ایسے ہے، باطنی طور پر یہ حلال ہے لیکن ظاہری طور پر یہ حرام ہے۔ انہوں نے ایسے فتوے دیے ہوئے ہیں۔ یہ جو فقہ ہوتی ہے نا، اس کے آخر میں ایک باب ہوتا ہے، باب ہیل، کتاب الہیل۔ اس میں ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ ہیلا بہانا کہ کوئی چیز حرام ہے نا، اس کو حلال کرنے کا ہیلا بہانا کیا ہے۔ تو اس باب میں یہ کیا جاتا ہے کہ حرام کو حلال بنانے کا کیا طریقہ ہے اور حلال کو حرام بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ ہوتا ہے کتاب الہیل، ہیلے بہانے۔ اس سے کسی چیز کو اگر وہ حلال ہے تو حرام بنا دیا جائے، اور اگر حرام ہے تو اسے حلال بنا دیا جائے۔ اس کے طریقے بتائے جائیں فقہ کی روح سے، اور یہ پڑھائی جاتی ہے۔ یعنی ان کو سکھایا جاتا ہے مدارس کے اندر کہ حرام کو حلال کیسے بنانا ہے اور حلال کو حرام کیسے بنانا ہے۔ نام اس کا رکھا ہوا ہے کتاب الہیل۔ اندازہ لگائیں آپ، ایسا چیپٹر جس کے اندر یہ طریقے بتائے جاتے ہیں، یہ مینپولیٹ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ ان سے آپ پھر کسی قرآن کے احکام کی یا دین کی توقع کریں گے کہ وہ آپ کو دین دیں گے؟ جو اس طرح سے چیزیں مینپولیٹ کر رہے ہوں، خدا کے مقابلے میں قانون سازی کر رہے ہوں۔ الہ کا مطلب کون ہوتا ہے؟ جو ایک قانون ساز ہو جس کے سب محتاج ہیں، ایک حاکم جس کے سب محتاج ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں جو قانون سازی کرے، حرام اور حلال کی لسٹیں مرتب کرے، شریعتیں بنائے، شرعی طور طریقے وضع کرے، اور کہے کہ یہ فلاں نبی کی سنت ہے، اس کی شریعت ہے، اسے انبیاء سے منسوب بھی کرے، تو مجھے بتائیں کہ جب آپ ان کو فالو کریں گے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اپنے اس عمل کے؟ کیا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہیں دماغ دیا تھا، سوچنے سمجھنے کی عقلی صلاحیت دی تھی، کبھی سوچا سمجھا نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں قانون سازی، اللہ قانون ساز، اس کے مقابلے میں یہ شریعت ساز، یہ قانون ساز، مذہبی قانون ساز۔ اتنے دھڑلے سے شرک، اور اس کے اوپر لوگوں کی میجورٹی چل رہی ہے، جس میجورٹی کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ باقی سارے لوگ پاگل ہیں، یہ ان کو نہیں پتہ، تو یہ چند لوگوں کو آج پتہ چل رہا ہے کہ دین کیا ہے، یہ شاید کے معنی کیا ہیں۔ جب اس طرح یہ حالت ہو میجورٹی کی، تو آپ اس کی دلیل کیسے دے سکتے ہیں؟ دلیل صرف کتاب اللہ سے دی جائے گی۔ تو چیز کا جو ظاہر ہے، وہ اگر کوئی چیز انلافل ہے، ناجائز ہے، تو اس کا جیسے باطن حرام ہے، ویسے وہ ظاہری طور پر بھی وہ حرام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی چیز، حرام چیز کو باطنی یا ظاہری طور پر اس کو جائز کر لیں تو نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ لیکن فقہ میں یہ چیزیں کی ہوتی ہیں۔ دیکھ لیں قرآن منع کر رہے ہیں، جیوز یہی کرتے تھے، اپنی طرف سے وہ حرام چیزوں کو حلال بنانے کے طریقے بتاتے تھے کہ یوں کر دو تو حلال ہو جائے گی۔ یہ جتنی بھی یہ ہے نا چیزیں، یہ شریعت کے اندر جو انہوں نے مذہبی قوانین بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی کی ہیں جو اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے فقہ بنا کر ان چیزوں کو حلال کر دیا ہوا ہے۔ یہ ہیں، چل رہی ہیں، اور اس کے اوپر قانون سازی کروائی ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے جس کی معافی نہیں۔ اس کی معافی نہیں ہے کہ معنی کیا ہے؟ کہ وہ قوم اس عذاب سے نکل ہی نہیں سکتی۔ جو قوم، جس کے علماء اور مشائخ ربا کو جائز کرنے کے لیے اس کو شریعت بنا دیں کہ شریعت میں عین حلال ہے، جائز ہے، کھاؤ، تو وہ قوم ترقی کرے گی، آگے بڑھے گی، پھلے پھولے گی؟ قطعاً نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن
انہوں نے اپنی شریعتوں میں یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ میں ربا کی صرف ایک مثال کے طور پر ربا کا نام لے رہا ہوں، ورنہ بہت سارے معاملات میں انہوں نے، حرام و حلال کے معاملات میں اور بھی بہت سارے معاملات میں یہ چیزیں کی ہوئی ہیں کہ جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے اس کو ظاہری طور پر اس کو جائز قرار دیا ہوا کہ یہ کر لیں تو جائز ہو جائے گی۔ ظاہری معنی اور کر دیے ہیں، باطنی معنی اور کر دیے ہیں، اور چیزوں کو، حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہوا ہے، اور پھر اس کو قوانین کی شکل، مذہبی قوانین بنوا کے نافذ کیے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر۔ سب سے بڑا شرک ہے یہ۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ ان الذین یکسبون الاثم، بلا شبہ جو لوگ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جو لوگ جرم، یہ جرم ہے، قرآن اس کو جرم بتا رہا ہے، بلا شبہ جو لوگ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کے متعلق کیا کہہ رہا ہے آیت کے آخر میں؟ کہہ یہ رہا ہے سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب انہیں ان کے کیے کی سزا دی جائے گی، مل کر رہے گی انہیں ان کی سزا۔ جن لوگوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جائز قرار دینے کے لیے اس کے ظاہری معنی کر دیے، اس کے باطنی معنی کر دیے، اور کہا کہ یہ ظاہری طور پر جائز ہے، اور کہا کہ یہ باطنی طور پر جائز ہے، یا ظاہری طور پر حرام ہے لیکن باطنی طور پر جائز ہے، یہ جو انہوں نے ہیلے بہانے کر کے شریعتیں بنائی ہوئی ہیں، کہتا ہے کہ اللہ ایسا جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو ان قریب سزا دے گا، وہ بچ نہیں سکتے اپنی سزا سے، ملے گی ان کو ان کی کیے کی سزا۔ اور یہ جرم ہے، شرک ہے یہ، جس کی کوئی معافی نہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔